اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 سے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں یؤذون النبی، جو ایذا پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں وہ، ہُوَ اذن، کہ وہ کان ہے، قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے کہ وہ بھلائی کا کان ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے، ویؤمن للمؤمنین، اور تصدیق کرتا ہے وہ ایمانداروں کی، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اس آیت میں پھر منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ان کی ایذا رسانی تھی، اور جو ان کا طعن دینے کا انداز تھا، جو اعتراض بازی تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے بھی ان کے ایک اعتراض کا ذکر آیا تھا کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس آیت میں فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیسے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہُوَ اذن، کہ یہ تو کان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کان ہے، یعنی یہ کچے کان کا ہے، یہ ہر کسی کی سن لیتا ہے، اسی لیے مبالغہ کرتے ہو کہہ دیا یہ تو کان ہے، یعنی ہر کسی کی سن لیتا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، قل اذن خیر لکم، آپ فرمائیں کہ وہ اچھائی کا کان ہے تمہارے لیے، یعنی یہ تو الٹا خوبی ہے کہ وہ ہر کسی کی سنتا ہے، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو سنتے نہیں کسی کی۔ کیوں نہیں سنتے؟ یا تو تکبر کی وجہ سے، یا وہ کسی کو اہمیت ہی نہیں دیتے، یا ان میں کوئی ہمدردی ہی نہیں ہوتی، تو یا وہ بات سنتے ہیں لیکن توجہ سے نہیں سنتے، جب ان سے بات کریں تو وہ ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے، وہ منہ پھیر کے کھڑے ہو جائیں گے تکبر کے انداز میں۔ تو یہ کسی کی نہ سننا، یہ تو الٹا عیب ہے، یہ تو خرابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ صفت ہے، خوبی ہے کہ آپ سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا ایک واقعے میں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے غالباً عدی بن حاتم کے ساتھ، جو آپ کو پرکھ رہا تھا کہ آپ کوئی بادشاہ ہیں یا نبی ہیں۔ تو راستے میں ایک بڑھیا آ گئی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے گئے اور جا کر اس کی بات توجہ سے سنی۔ حالانکہ وہ ایک بڑھیا تھی، دنیاوی لحاظ سے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، اور آپ ایک بڑے آدمی کے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اسے چھوڑ کے اس بڑھیا کی بات سنی، اور جتنا دیر اس نے آپ کو روکے رکھا آپ رکے رہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ تو ایسا نہیں کرتے، تو آپ تو ہر کسی کی سن لیتے تھے۔ قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے آپ تو بھلائی کے کان ہیں تمہاری خاطر، یؤمن باللہ، ایمان رکھتے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے، اللہ پہ اعتماد ہے۔ یہ کیوں کہا گیا ساتھ؟ کہ آپ ہر بات سنتے ہیں،
اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں، جس میں آپ پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، آپ کو گالی دی جاتی ہے، آپ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتے، آپ ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا اللہ پہ جو بھروسہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو سن رہا ہے، تو آپ کسی کے اعتراض کا، کسی کے طعنے کا، کسی کی گالی کا کوئی جواب نہیں دیتے، آپ کا اللہ پہ ایمان ہے، ہر بات سن لیتے ہیں ہر کسی سے، اور چاہے بات ناگوار گزرے، آپ کی شان کے خلاف بات ہو، پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ یؤمن باللہ، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کا اللہ پہ ایمان، بھروسہ، توکل ہے۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ تصدیق کرتے ہیں ایمانداروں کی، ایماندار جب آپ سے کوئی بات کرتے ہیں آپ ان کی باتوں کا یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور آپ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، آپ رحمت صرف ان کے لیے بنتے ہیں، حالانکہ آپ کا اخلاق پیار تو سب سے اچھا تھا، حتیٰ کہ کوئی دشمن بھی آ جاتا تو آپ چہرے پہ کوئی ناگواری کے اثرات ہی نہ آنے دیتے، جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے، کئی بار آپ سن چکے ہیں، کہ ایک بار آپ بیٹھے تھے، ایک شخص آنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، لیکن جب وہ آ گیا آپ خندہ پیشانی سے اسے ملے، اس سے بات کی نرم انداز سے، وہ باتیں کرتا رہا، جب واپس گیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ اپنی برادری کا، اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، لیکن آپ نے کوئی ماتھے پہ شکن تک نہیں ڈالے، خندہ پیشانی سے اسے ملے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ شخص بدترین ہے کہ لوگ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس سے ملنا چھوڑ جائیں۔ تو تم نے مجھے کب پایا کہ میں نے کسی سے کھردرے لہجے میں بات کی ہو، سختی سے بات کی ہو؟ تو آپ کا اخلاق سب کے ساتھ اچھا تھا، لیکن یہاں فرمایا کہ آپ رحمت ایمانداروں کے لیے ہے، کیونکہ ایماندار ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مانیں گے، آپ کی سیرت کو اپنائیں گے، آپ کی باتوں کو تسلیم کریں گے، آپ کی ہدایات پہ چلیں گے، اور اصل رحمت کا سبب یہی ہے۔ صرف نعرے بازی کر دینا اور دعوے کر دینا کہ ہم فلاں ہیں اور محب ہیں اور عاشق رسول ہیں، اس سے کام نہیں چلتا، یہ رحمت کا سبب نہیں ہے۔ رحمت کن کے لیے بنتی ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں، جو تسلیم کرتے ہیں، جو سیرت پہ چلتے ہیں، ان کے لیے آپ رحمت ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور آپ رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، جو اللہ کے پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں۔ ایذا کیا دیتے ہیں؟ ایک ایذا تو یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو بٹا مار دے، اور کوئی آپ کو گالی دے دے، اور کوئی آپ پر، آپ کی ذات پہ حملہ کرے، یہ بھی ایک طرح کی ایذا ہے، لیکن اس طرح کی ایذاؤں کی آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹا ایسی ایذا دینے والوں کو آپ دعائیں دیتے تھے۔ جب کہا جاتا تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں میرے متعلق علم نہیں ہے کہ میں ان کا کیسا ہمدرد ہوں اور میں کیسے ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو آپ کی ذات پر جو آپ کی ذات، آپ کو ذاتی طور پہ جو ایذا پہنچاتے تھے، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اصل سب سے بڑی ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے پہنچتی تھی؟ سب سے بڑی تکلیف آپ کو کس سے ہوتی تھی؟ کہ جب کوئی آپ کی بات تسلیم نہ کرتا، جب کوئی آپ کا مشن نہ لیتا، کوئی آپ کے مقصد کو نہ سمجھتا، اور کوئی آپ کی ہدایات جب نہ لیتا، اس سے آپ کو سب سے بڑی ایذا پہنچتی تھی۔ جیسا کہ اور جگہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں تسلیم کرتے تو لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان گنوا بیٹھیں گے،
لگتا ہے کہ آپ کو اٹیک ہو جائے گا، اس قسم کے لفظ آئے ہیں بعض جگہوں میں، آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں اس قرآن پہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر بیٹھیں گے، آپ اتنا پریشان نہ ہوا کریں۔ تو آپ کو سب سے زیادہ ایذا اس وقت پہنچتی تھی جب کوئی آپ کی بات کو تسلیم نہ کرتا تھا۔ اور اسی کے متعلق اسی مناسبت سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کسی کی فوتگی کے موقع پر کہ اے اللہ کے رسول وہ عورتیں جزا فضا کر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا انہیں روکو، تو وہ جا کے روکتا ہے، وہ نہیں رکتی، پھر آ کے بتاتا ہے، فرمایا روکو، وہ جا کے بتاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں، نہیں روکتی، وہ پھر آ کے آپ کو اطلاع دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بندے پہ ناراض ہو جاتی ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ذمے جو کام لگایا ہے وہ تو اس سے ہوتا نہیں، اور تو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پھر بتاتا ہے اور آپ کو ایذا دیتا ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کو ایذا ہوتی تھی، اس سے تکلیف ہوتی تھی جب کوئی آپ کی بات تسلیم نہ کرتا تھا۔ تو اب ایک شخص نعرے تو لگائے لیکن ہر کام میں مخالفت کرے اور آپ کی سیرت پہ نہ چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو سیرت صحابہ کرام کو دے کے گئے، جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا اس پہ نہ چلے اور اپنے بناوٹی کام بنا لے، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ایذا پہنچے گی، اور قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا۔ پھر جب آپ کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے اور راستے میں رکاوٹ ڈال دی جائے گی تو آپ کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں روک دیا گیا؟ تو بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا ایجادات کی تھیں۔ تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا وہ مجھ سے دور ہو جائیں، وہ دور ہو جائیں، یعنی مجھے بھی آج ان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی جن کے بارے میں جن کے چہرے اور جن کے ہاتھ وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکتے دیکھ کر، جو کہ امت محمدیہ کی نشانی ہے، جن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے یہ تو میرے ہیں ان کو آنے دو، لیکن جب پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کا دین بدل ڈالا پھر فرمایا یہ دور ہو جائیں، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی۔ فرمایا وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہاری خاطر، لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر دیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ انہیں راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں، اگر واقعی وہ مومن ہے تو ان کے ایمان کا پھر تقاضا یہ ہے، ان کے ایمان کا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو خوش کریں، اس کے پیغمبر کو خوش کریں۔ اور ان کا حال کیا ہے کہ وہ قسمیں اٹھا کے تمہارے سامنے بس تمہیں خوش کر دیتے ہیں، بھی لوگ ہم پہ راضی رہیں، لوگ ہم پہ اعتراض نہ کریں، لوگوں کے سامنے ہم سرخرو ہوں، بس وہ یہ چاہتے ہیں۔ حالانکہ اصل انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا دل صاف کرتے اور وہ اللہ کو خوش کرتے اور اللہ کے پیغمبر کو خوش کرتے اگر وہ واقعی مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں پتہ نہیں کہ بے شک بات یہ ہے کہ جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو بس بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، ذالک الخزی العظیم، یہی رسوائی ہے بڑی۔ لوگ تو بس منافقین تو بس لوگوں کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، بھی لوگوں کے سامنے ہمارا نام رہے، ہم لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہوں، ان کے سامنے ہماری عزت بچ جائے، چاہے دل میں جو ہے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگے اصل رسوائی تو یہ ہے۔ تو اصل اس رسوائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کو راضی کریں
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ملیں قیامت کے دن وہ آپ سے خوش ہوں، اصل تو یہ کامیابی ہے۔ اور اصل تو اس طرح عزت ملے گی انسان کو، اصل تو اس طرح رسوائی سے نجات ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔